हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया वाले जो यहाँ पर मौजूद है, आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर जो LPG के हवाले से हमें जितनी भी मुश्किलात हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने दोस्तों का तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे पास बैठे हैं, मैं LPG एसोसिएशन ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पंजाब का सदर हूँ। मेरे साथ एडवाइज़र साहब ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए हैं। सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे मेरे ये तहसील खान साहब सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे, वो बैठे हुए हैं। कायम मकाम चेयरमैन हमारे मुजम्मिल गुजर साहब बैठे हुए हैं और बाकी मेंबरान भी हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। सैयद नूर खान नायब सदर ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन यहाँ पर बैठे हुए हैं। हसनैन साहब जो है मैं हमारे लीगल एडवाइज़र है यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि LPG गरीब आवाम का फ्यूल है और 80% पाकिस्तान के 80% आवाम जो है वो इस LPG सस्ती गैस से मुस्तफ़ीद होते हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हुकूमत पंजाब ने इन पे आवाम पर सस्ती गैस को भी बंद कर दिया है। क्रैक डाउन की वजह से पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, ख़ासकर लाहौर में 80% दुकानें बंद हैं और क्रैक डाउन की वजह से ये गैस 80% जो दुकानें बंद हैं, 20% लोग 350 वाली 250 वाली गैस वो 350 तक ख़रीदने पर आम आवाम जो है मजबूर है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम LPG वाले आवाम को सस्ती गैस फराहम करना चाहते हैं और हुकूमत वक्त जो है वो सस्ती गैस फराहम करने में रुकावट बन रही है। हम LPG ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि अगर आपके पास कोई मौसर निज़ाम नहीं है डिकैंडिंग के हवाले से, क्योंकि आम आवाम की पहुंच से 1 किलो 2 किलो गैस वो भरवाते हैं, इससे ज़्यादा उनका बस नहीं चलता। अगर आपके पास कोई रीफिलिंग का मौसर निज़ाम है तो हमें बताएं, हम उस तरह से काम कर लेते हैं। लेकिन जो आपने क्रैक डाउन शुरू किया है, जो आपने ज़्यादतियाँ शुरू की हुई है, उससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। आपके पास कोई मुतबादल ही नहीं है। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि आप हमें पुराने SOPs पर ही काम करने दे जो ऑलरेडी आपने ज़िला इंतज़ामिया ने बना के दिए हुए हैं, जब तक हुकूमत वक्त जो है वो मुतबादल हमें नहीं देती। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हादसात की वजह मालूम करें, हादसात क्यों होते हैं। हादसात की वजह सब स्टैंडर्ड सिलेंडर है जो गुजरांवाला में बन रहे हैं, वो यहाँ पर शालम मार्केट में और हार्डवेयर की दुकानों में खुलेआम बिक रहे हैं। घरों में जो लेके जा रहे हैं लोग, उनको ये पता नहीं है कि ये सब स्टैंडर्ड है या क्वालिटी वाला है। हमने ओगरा को 12 ये खतूत लिखे हैं कि आप इन अथराइज्ड कंपनीज को बाउंड करें कि वो 1 किलो और 2 किलो और 3 किलो के सिलेंडर मार्केट में लाए ताकि हादसात की रोकथाम हो सके। हम मामलात को हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस निज़ाम को जो चल रहा है वो सीधा निज़ाम हर 6 महीने बाद आप कार्रवाई शुरू कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि ये वो सीधा निज़ाम चले। हम चाहते हैं कि आप कोई मौसर निज़ाम मुतारफ़ करवाए हुकूमत वक्त। जब तक ये मौसर निज़ाम रीफिलिंग का नहीं आता तब तक आप हमें पुराने SOPs पे काम करने दें। अगर आप इसी तरह क्रैकडाउन जारी रखेंगे, आप लोगों के सिलेंडर्स उठाएंगे उनके दुकानों से, उनके गोदामों से उनके सिलेंडर उठाएंगे, तो हम आपको वार्न करते हैं कि हम आम आवाम के साथ जो दुकानदारों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन सड़कों पे होंगी और फिर हम तब तक नहीं उठेंगे सड़कों से जब तक आप हमारे मुतालबात हल नहीं करेंगे। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो ये रेस्टोरेंट्स को, बड़े बड़े होटल्स को जो गाड़ियां सप्लाई करती है, रास्ते पे आप उनको रोक लेते हैं और उनसे रिश्वत लेके उनको छोड़ते हैं। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। सिविल डिफेंस वाले और कारपोरेशन वाले जो खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको लगाम दिया जाए, इनको रोका जाए। गरीब लोगों के कारोबार के ये कातिल है, ये हमारे माशी कत्ल करना चाहते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हुकूमत वक्त से, मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करते हैं, खुदारा इसका एक्शन ले और फौरी तौर पर उन तमाम दुकानदारों को वो तमाम सिलेंडर और इक्विपमेंट जो भी है डिकैंडिंग की वो वापस करे और पुराने SOPs पर कारोबार करने की इजाज़त दे। बाकी बातें जो हैं दूसरे दोस्त करेंगे, सवालात सब दोस्त जब बात करेंगे तब उसके बाद सवालात होंगे। ज़रा बाकी दोस्त बात कर लें। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, ग़ुलाम मुस्तफ़ा एडवाइज़र सदर ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, अब्दुल्ला खान।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز حاضرین اور میڈیا کے دوستوں, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو آپ نے ہماری آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا ہے اور اس کے مؤثر حل کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے. جس طرح کہ عبداللہ بھائی نے بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ ایل پی جی کے کاروبار میں ہونے والے حادثات کی وجہ سے اکثر اوقات انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے, جبکہ جو اس کی اصل روٹ کاز ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. اور ہمارے متعدد بار لکھنے کے باوجود اور اللہ سطح پر آواز پہنچانے کے باوجود نہ ہی اس طرف دھیان دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کے ذاتی مفادات ہیں, کچھ کالی بیڑوں کے مفادات ہیں, جس کی وجہ سے اس معاملے کو حل ہونے کی طرف لے جایا ہی نہیں جاتا. تو جس طرح یہ اس وقت موجودہ لاہور میں حالات ہیں کہ کریک ڈاؤن کی وجہ سے جو مجاز ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کا ذاتی اثاثہ ایسے اٹھا لیا گیا ہے جیسے کہ کچے کا کوئی ڈاکو کسی سے کوئی مال چھینتا ہے. انتظامیہ اتنا ناروا سلوک کر رہی ہے کہ جو مجاز ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. ان کا دکانوں کو, ان کے گوداموں کو سیل کر دیا گیا ہے اور غریب عوام کو 235 روپے والی گیس جو ہے وہ 310-20 روپے کلو میں خریدنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو اصل روٹ کاز ہے اس کی طرف توجہ دلوانے کی ضرورت ہے. جو شالمی میں جو غیر معیاری سلنڈر بک رہا ہے, جو ہارڈ ویئر کی دکانوں پہ سلنڈر بک رہا ہے, جس بندے کا ایل پی جی گیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا سلنڈر کا سٹینڈرڈ کیا ہے. وہ صرف اپنے 500-400 روپے کے لالچ کے لیے وہ سلنڈر کو بیچ دیتا ہے. وہ سلنڈر جب دکانوں پر آتا ہے, ریفلنگ کے لیے آتا ہے, تو وہ اپنی 6 ماہ کی لائف گزارنے کے بعد کسی نہ کسی حادثے کا سبب ہوتا ہے. میرا سوال ہے انتظامیہ کے ساتھ, یہ جو معیاری سلنڈر مجاز ڈسٹریبیوٹرز کے سلنڈر اٹھا کر آج 10واں دن ہے گوداموں میں انہوں نے سول ڈیفنس نے اپنے گوداموں میں رکھے ہیں, وہاں پر کیوں نہیں پھٹ رہا سلنڈر؟ پلانٹ کے اوپر کیوں نہیں پھٹ رہا سلنڈر؟ یہ دکان کے اوپر کیوں پھٹ رہا ہے؟ یہ غیر معیاری وہ سلنڈر ہے جس کو شالمی میں بیچا جا رہا ہے, ہارڈ ویئر کی دکانوں پہ بیچا جا رہا ہے, جس کا ایل پی جی مجاز ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. غریب عوام 2 کلو 3 کلو کا سے زیادہ خریدنے کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے متبادل نظام لانے کے لیے ہم نے متعدد بار اوگرا کو بھی لکھا ہے, مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی گزارشات کی ہیں کہ 2 کلو 4 کلو کا سلنڈر مارکیٹ میں متعارف کروایا جائے. لیکن اوگرا بھی صرف کاغذی کارروائی پوری کرتا ہے اور ایک لیٹر لکھتا ہے اور بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف قابل توجہ نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے وہ ہارڈ ویئر والا سلنڈر مارکیٹ میں آسانی سے لوگوں کے پاس دستیاب ہے. اس وجہ سے یہ حادثات کا سبب بنتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی مجاز ڈسٹریبیوٹر کے سلنڈر معیاری سلنڈر ہیں, یہ جو انتظامیہ کے گوداموں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ اثاثہ ہے ہمارا, یہ ہماری ساری زندگی کی کمائی ہے, تو اس کو فی الفور واپس کیا جائے اور اس کی سیفٹی کے لیے ایک فوری طور پر ایک میٹنگ بلوائی جائے مارکیٹنگ کمپنیز کی, اوگرا کی اور ڈسٹریبیوٹر نمائندوں کی, تاکہ اس کے بہتر اور مؤثر نظام کے لیے جو ہے وہ عمل جو ہے نا وہ کیا جا سکے. تو مزید تفصیلات ہمارے سیفٹی کمیٹی کے انچارج چیئرمین جو ہیں تحصیل خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح کرتے ہیں. السلام علیکم سب دوستوں کو. میں سب دوستوں کا میڈیا والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی سختی آئی ہے, ہمارے اوپر کوئی بات آئی ہے, تو وہ ہماری بات حکام اعلیٰ تک پہنچاتی ہے. آپ سب بھائیوں کا شکریہ. جس طرح کہ میرے یہ بھائیوں نے بتایا ہے کہ 2 نمبر سلنڈر گجرانوالے میں بنتے ہیں اور شالمی میں اور ہارڈ ویئر کی دکانوں میں ہر جگہ بکتے ہیں, کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے عوام کو. اسی طرح جو محکمے ہمیں پکڑنے آتے ہیں صرف اور صرف سول ڈیفنس کے بغیر جو تھے, اس میں ایک آدمی تھا جو تقریباً 4 سال سے سول ڈیفنس میں سرکاری ملازم تھا,
اس کو میڈم نے سسپینڈ کر دیا ہے، اس کے رہتے ہوئے کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ بلال اس کا نام ہے، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی سول ڈیفنس کے افسران ہیں یا کارپوریشن کے افسران ہیں، ابھی بھی دکان پہ جاتے ہیں، مال اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میری دکان پہ آتے ہیں، 10 سلنڈر اٹھا لیتے ہیں، موٹر اٹھا لیتے ہیں، کانٹا اٹھا لیتے ہیں، آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کے 10 سلنڈر اور یہ سامان ہے، آپ کو آدھا مل جائے گا، 30,000 روپے دے دو۔ یہ بتہ خوری کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے۔ ابھی اتنا بتہ لیا جا رہا ہے کہ حد سے باہر۔ ہمارے مزدے جا رہے ہیں گیس لینے کے لیے، جب مزدہ جاتا ہے باہر روڈ پہ چلتا ہے تو پولیس والا پکڑ لیتا ہے، جی 5,000 روپے دو، یہ غیر قانونی کام ہے۔ حالانکہ یہ غیر قانونی نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس لائسنس ہے، اس کا ڈسٹریبیوٹر کو ہر چیز ملتی ہے، لیکن یہ بتہ گیری کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ عید سے 3 دن پہلے سول ڈیفنس کے دفتر ہم گئے، ملک عرفان صاحب سے ہم ملے۔ ملک عرفان صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی 3-4 بندوں کی، جس میں عبداللہ خان صاحب، شعیب نور خان صاحب، حاجی نور رحمان اور میں خود تحصیل خان۔ میں نے ان کو کہا کہ سر یہ حادثے کا سبب جو بن رہا ہے نا، یہ جو آج کل آپ لوگ بتہ لے کے اور ACDC کے کارکنان جو ہے یہ بتہ لے کے اور سڑک کے اوپر ایک کھوکھا بنا کے ادھر رکھ دیتے ہیں، کسی سے 1,00,000 روپے لے لیا، کسی سے 2 لاکھ لے لیا، اور سڑک کے مین سڑک سرکاری جگہ پہ آپ لوگ وہاں پہ رکھوا دیتے ہو کھوکھا لکڑی کا۔ تو ایک تو گیس ہوتی ہے، اوپر سے وہ گیس والا جو ہوتا ہے نیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے یونین میں نہیں ہوتا، ہم اسے نہیں لیتے، وہ غیر قانونی ہے، اس نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی۔ اوپر سے وہ پٹرول رکھ لیتا ہے ساتھ میں، کھلا پٹرول۔ اوپر سے اس کا جو دکان ہے وہ ٹوٹلی لکڑی کی ہوتی ہے، تاریں اس طرح بچھی ہوتی ہیں جس طرح یہ ابھی زمین پہ یہ تاریں بچھی ہوئی ہیں۔ یہ 3 دن پہلے، عید سے 3 دن پہلے ہماری ملک عرفان صاحب سے یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور عید والے دن اسی کھوکھے پہ آگ لگ گئی ہے۔ یہ کیوں نہیں بند کیے جاتے؟ یہ عید کے بعد بھی جو ہماری میٹنگ عرفان صاحب سے ہوئی ہے، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ میں نے پچھلی میٹنگ میں آپ کو یہ بات کی تھی، آپ نے کیوں نہیں اس پہ عمل کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پیسے لیتے ہو۔ عید سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو ہم نے میٹنگ کی تھی عرفان صاحب سے، وہ اس وجہ سے کی تھی کہ عرفان صاحب جاتے تھے، ایک چٹ لگا دیتے تھے LPG کی دکان پہ، سیل والی چٹ لگا دیتے تھے، اور کہتے تھے جی 4 بجے آ کے دفتر میں ملو۔ یہ والی چٹ لگا کے، اس کا کوئی مواد نہیں ہے، اس سیل کا، اس چٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور چٹ لگا کے ان کے کہتے تھے جی 4 بجے آپ آئیں سول ڈیفنس کے دفتر میں۔ سول ڈیفنس کے دفتر میں جب میں جاتا تھا، مثال کے طور پہ میں جاتا تھا، جب میں جاتا تھا تو وہاں پہ کمرے میں ایک اور ملازم بٹھایا ہوتا تھا، جی 20,000 روپے جرمانہ دے دو اور جا کے دکان کھول لو۔ چاند رات والے دن کم سے کم 12 لاکھ روپے سول ڈیفنس والوں نے اس بتے میں اکٹھے کیے ہیں، 12 لاکھ روپے۔ 10,000، 15,000، 5,000، 6,000، 3,000 سے کم کسی سے نہیں لیے گئے۔ 3,000 روپے، 4,000 روپے سے کم کسی سے نہیں لیے گئے۔ یہ آیا کہ کسی سرکاری خزانے میں یہ پیسے گئے ہیں؟ یہ عرفان صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ پیسہ جو لیا گیا ہے 12 سے 13 لاکھ روپے چاند رات والے دن، یہ سرکاری خزانے میں گئے ہیں؟ ہمارا ایک بھائی، اس نے ہمیں کال کی، اس نے کہا جی میری دکان سیل ہو گئی ہے۔ ہم نے ملک عرفان صاحب کو کال بھی کی کہ جی انہوں نے کہا جی یہ جرمانہ ہوگا، یہ ہمارا اکیلا نہیں ہے، یہ ACDC کارپوریشن والے دسو، کارپوریشن میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ مجسٹریٹ کو، اور ہمارا مشترکہ ہوگا، وہ جرمانہ ہوگا۔ تو اس نے اس آدمی کو نان والی پرچی بنا کے جرمانہ کیا ہے، نان بیچنے والے کا جرمانہ کیا گیا اس پرچی کو، کہ اس کے نان کا ریٹ زیادہ ہے۔ یہ ساری ملی بھگت ہو رہی ہے، ہم دکانداروں کے ساتھ اور ڈسٹریبیوٹروں کے ساتھ سراسر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ اس پریس کانفرنس کے بعد اگر یہ ظلم
ख़त्म ना हुआ तो इंशाअल्लाह ये हमारी टीम जो बैठी हुई है अन करीब हम पूरे लाहौर में एहतजाज की कॉल देंगे। इसके बाद ये हमारे चेयरमैन साहब मुजम्मल अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले जब भी कोई हमारे ऊपर मुश्किल आई है तो इन्होंने हमारा साथ दिया है और हमारी आवाज़ तमाम अफसरान तक पहुँचाई है। और सबसे पहले हमारे लाहौर में ऑटो रक्षा जितना भी है 1.5 लाख के करीब ये LPG पे चलता है। घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रही। अभी नेचुरल का जो शटडाउन है वो आपके सामने है और LPG भी इंतज़ामिया ने बंद कर दी है। देखिए ये बंद किस तरह की है, कोई रात को चोरी छुपके सेल कर रहा है, कोई शटर डाउन करके सेल कर रहा है। मार्केट में गैस LPG ब्लैक में सेल हो रही है जिसका रेट 350-400 रुपये में सेल हो रही है। खुदा न खासा जब शटर डाउन करके या चोरी छुपके जब कोई बंदा गैस सेल करेगा, कोई ना कोई हादसा पेश आता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। मेरी DC साहबा से, कमिश्नर से और तमाम हकामा बाला से गुजारिश है कि LPG का नोटिस लें और जो मजाज डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी गाड़ियां रोकी जा रही हैं, जो होटलों पे इंडस्ट्री में सप्लाई दी जा रही है उनकी चैन डिस्टर्ब हुई है और ये हमारी इंडस्ट्री जितनी भी है ये तबाही की तरफ जा रही है। मेरी तमाम हकाम से गुजारिश है कि लिहाजा इसका नोटिस लिया जाए और इस चीज़ का कोई सद्देबात किया जाए। शुक्रिया। अच्छा, मुजम्मल भाई ने भी बात की है। मैं आपको बताते चलूं कि जो पिछली मरतबा मुदस्सर रियाज साहब थे DC साहब, उन्होंने भी ऐसा ही क्रैकडाउन किया था और उनके क्रैकडाउन के दौरान लोगों ने शटर अप डाउन करके बेचना शुरू किया। कुछ ने घरों में इक्विपमेंट जो डिकैंडिंग की है वो मुंतकिल की, तो एक हफ्ते में 10 से ज़्यादा हादसा हुए। इस मरतबा भी वही सूरत हाल है। अगर आप ये सामान जो घरों को मुंतकिल हो रहा है और शटर अप डाउन करके बेच रहे हैं, अगर अब हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? इसकी जिम्मेदारी मुतल्लिका DC साहब की होगी, कमिश्नर साहब की होगी। मैं ये फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप दुकानें फिल फोर खोलें, पुराने SOPs के तहत उनको काम करने की इजाज़त दें और जो सब स्टैंडर्ड्स के सिलेंडर है हार्डवेयर की दुकानों पे बिक रहे हैं, शालम मार्केट में बिक रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। और मैं ये फिर वार्न कर रहा हूँ कि अगर हादसा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे और पुराने SOPs के तहत हमें काम करने दिया जाए। अब हमारे जो नायब सदर हैं शहबनूर साहब वो बात करेंगे। बस वो एक शॉर्ट मैसेज है, फिर आप सवाल करें। लास्ट में है, लास्ट है बस सर, लास्ट है बस, आप फिर सवाल करें उसके बाद। शहबनूर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बस ये लास्ट है, लास्ट में ये लास्ट है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों इस वक्त सिर्फ सस्ता फ्यूल जो है वो LPG है, गैस घरों में आ नहीं रही और बिजली की भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हमारे दुकानदार और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जान पर खेल कर आवाम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बावजूद उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्रैकडाउन की मद में लाखों रुपए की मंथली इकट्ठी की जा रही है। जो गैस 230 रुपये किलो मिल रही थी वो इंतज़ामिया की मिली भगत से 350 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि ये जो क्रैकडाउन है ये लोगों के लिए मौत का परवाना है, इससे लोगों की जानों को ख़तरा है, क्योंकि लोग दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर वो जो है इंतज़ामिया की मिली भगत से सिलेंडर के आलात जो डिकैंडिंग के आलात हैं वो ले गए तंग गलियों में, तंग बाज़ारों में, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इससे पहले मुदस्सर रियाज के दौर में ऐसा ही क्रैकडाउन हुआ था और उसमें 5 लोगों की जानें गई थी और उसके ज़िम्मेदार भी DC मुदस्सर रियाज साहब थे। मेरी मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि आप आवाम का ख्याल करें। पंजाब में घरों में गैस नहीं आ रही और ये बड़े हादसे को हम दावत दे रहे हैं। हम यहाँ पर दुकानें खुलवाने नहीं आ रहे। अगर आपने बंद करनी है तो 100% बंद करें, क्योंकि बत्ते की आड़ में और जो ये मिली भगत से ये गली कोचों में ये 2 दुकानें चल रही हैं वो एक बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। SOPs के तहत दुकानदारों को काम करने की इजाज़त दी जाए और जो सिलेंडर
ڈسٹریبیوٹر کے ضبط کیے گئے ہیں جو ان کی ذاتی ملکیت ہے وہ ان کو فی الفور ان کو واپس کیا جائے، نہیں تو انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ چلو سوال جو آپ کو اگر سوال ہے یہ کنکلیوڈ جی، بس اس کو فائنل کر رہے ہیں جی۔ گلیوں میں یہ منتقل ہو گئے ہیں سلور فلنگ، گلیوں میں جو حادثات ہوتے ہیں، جو آپ کے ایس او پیز میں جو دکانیں ہیں ان میں حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں، جو حادثہ تو کسی بھی جو دنیا کا نظام ہے، کسی بھی ٹرانسپورٹ میں بھی حادثہ ہو جاتا ہے، یہ انسانی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے جی۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے فلنگ پہ لگے ہوئے ہیں، جی جی آپ کہتے ہیں انتظامیہ اس پہ کریک ڈاؤن بھی نہ کریں، ان کو کام کرنے دیں، حادثات ہونے دیں، حادثات کی ذمہ داری آپ قبول نہیں کرتے؟ جی بالکل جی، جی بالکل بالکل، ہم اس چیز کے خلاف ہیں۔ معذرت کے میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں۔ بیسیکلی جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں، ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ انتظامیہ نے۔ اب اگر کسی دکان کے اوپر، کسی مکان کے اوپر، کسی بلڈنگ کہیں بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کمیٹی بنا کے اس کی انکوائری کی جاتی ہے کہ حادثہ کیوں پیش آیا۔ آپ پورے لاہور، پورے پنجاب میں آپ اس کے اوپر اس کا جائزہ لیں، اگر حکومت وقت جائزہ لے تو کسی بھی ایک دکان یا کسی بھی ایک حادثے کا انکوائری کمیٹی بنا کے جائزہ نہیں لیا کہ حادثہ پیش کیوں آیا۔ حادثات پیش کیوں آتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہوتی ہے، جو اس کا کام ہے کہ جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، جو دکانیں اس پہ عمل نہیں کر رہی ان کے خلاف آپریشن کرے۔ کسی بھی انتظامی ارکان نے یا رکن نے یا کسی بھی محکمے نے ایس او پیز کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ اگر کسی دکاندار نے وہ جیسے بھائی نے پہلے بتایا کہ لکڑی کے کھوکھے کے اندر سلنڈر رکھ لیے ہیں، تو جب وہاں پہ کوئی آگ یا کا شعلہ بھڑکے گا تو سب سے پہلے تو وہ کھوکھے کو آگ میں لے جائے گا نا، اس لکڑی کو جلا دے گا۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں بنیں گی اور اس کے بعد محکمے پہنچتے ہیں تو وہ انہوں نے توجہ مبذول کروائی کہ وہ آگے وہاں سے اپنی جیب گرم کرتے ہیں۔ ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں، یہ نہیں آتی۔ دھمکی نہیں دے رہے ہم، دھمکی نہیں دے رہے، دھمکی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ اس کو کرنے سے قاصر ہے۔ اس کو چاہیے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، جس کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں یہ حادثات رکیں گے، نہ کہ ایک دکان کے اوپر حادثہ اور 10,000 دکانیں بند کرا دی جائیں۔ اس سے اس کا سدباب نہیں ہوگا۔ کسی اور کا سوال ہے جی؟ جی اشرف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور بہت عرصے سے ایل پی جی کو کور اپ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے دیکھیں کہ کالی بھیڑیں جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں جن کا سدباب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے تحصیل خان صاحب نے، سیفٹی کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم بحثیت ایسوسی ایشن، ہم نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے، لیکن ان پر ایکشن نہیں کیا گیا۔ اب کالی بھیڑیں وہ ہیں انتظامیہ کی صف میں شامل ہیں جو اس کا سدباب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو بحثیت نمائندگان ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط دکان ہے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے، اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ تو یہ جی کرتے ہیں، بہت ساری کی ہیں سی ڈی او صاحب کے پاس۔ جی یہ آپ کے میڈیا والوں کو، دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ بہت ساری سرکاری ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر لکڑی کے کیبن رکھ کے گیس فروخت کی جا رہی ہے، نہ تو وہ ہماری ایسوسی ایشن کا حصہ ہے، نہ ہی ہم ان کے کوئی ذمہ دار ہیں۔ یہ انتظامیہ کی ڈیوٹی ہے ان کیبنز کو پکڑے، بند کرے۔ جو دکان ایس او پیز پر پورا 80% 90% کام کر رہی ہے اس کے کام کرنے کی اجازت دی جائے، یا مارکیٹ میں اوگرا مارکیٹنگ کمپنیز کو اس چیز کا پابند کرے کہ 2 کلو 4 کلو والے سنڈر مارکیٹ میں لانچ کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام حکام بالا کو آگاہ کرنا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا حکام بالا کا کام ہے۔